نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین، جوان ہو جانے کے بعد ہر لڑکا لڑکی کے سرپرستوں کو چاہیے کہ جلد از جلد ان کا نکاح کرنے کی فکر کریں۔ یہ معاشرتی ہی نہیں بلکہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، 3 کاموں میں تاخیر نہ کرنا، یعنی 3 کاموں میں جلدی کرنی ہے۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر ٹال مٹول نہیں کرنی۔ نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو جائے تو دفن میں تاخیر نہیں کرنی۔ اور نمبر 3، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے، یعنی جوان لڑکی ہے تو مناسب لڑکا مل جائے، جوان لڑکا ہے تو مناسب لڑکی رشتے مل جائیں تو پھر نکاح کے اندر اے علی تاخیر نہیں کرنی۔ در حقیقت یہ تینوں نصیحتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے آپ علیہ السلام نے پوری امت کو فرمائی ہیں۔ گویا آپ اپنی امت کو یہ سبق دے رہے کہ جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو مناسب رشتہ ملتے ہی فوراً نکاح کر دو۔ بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرنا ناجائز ہے اور گناہوں تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو نکاح میں جلدی بھی ہو، لیکن نکاح کے لیے بنیاد دین کو بنایا جائے۔ نیک بیوی کو حدیث پاک میں دنیا کی بہترین دولت کہا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کو 4 نعمتیں مل جائیں گویا اس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، یعنی وہ اپنے آپ کو دنیا کا مالدار ترین اور خوش قسمت ترین انسان سمجھے۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے ہمارے دانت گر جاتے ہیں، لیکن کبھی شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ لاکھوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور کبھی کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی نقصان، کوئی تکلیف، مصیبت آ جائے تو شکوہ کرنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے، شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز فرمائی شکر کرنے والی زبان۔ دوسرا، ذکر کرنے والا دل، یعنی جس دل میں اللہ کی یاد رہے۔ اس سے پتہ چلا زبانی ذکر بھی ذکر ہے، لیکن افضل ذکر دل کا ذکر ہے۔ دل کا ذکر یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت یہ یاد رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جب اللہ کو یاد رکھے گا حرام دیکھنے سے، حرام کمانے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے بچا رہے گا، اور حرام سے بچنا ہی اصل ذکر ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ مشہور مثل ہے کہ صحت مند جسم کے اندر ہی صحت مند عقل ہوتی ہے۔ تو وہ جسم جو اللہ کی راہ میں مشقتیں برداشت کرتا ہو، عبادت میں، تبلیغ میں، غریبوں کے کام آنے میں، یہ جسم بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور چوتھی نعمت آپ علیہ السلام نے فرمائی نیک عورت، یعنی نیک بیوی۔ جس شخص کو یہ نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے اللہ پاک نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر دی ہیں۔ محترم دوستو، یہ بات 100% پکی ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں بے حیائی، فحاشی، بدکاری اور زنا ہوگا۔ اسی لیے شریعت میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا اور جوانی کے بعد جلد نکاح کا حکم دیا گیا۔ آج جن معاشروں میں نکاح نہیں ہے
یا نکاح میں تاخیر ہے یا نکاح کو مشکل بنایا گیا، وہاں دیکھ لیں بے حیائی ننگا ناچ رہی ہے اور وہاں عریانی اپنے عروج پر ہے اور عورت کی حیثیت فقط ایک کھلونے کی رہ گئی ہے۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرپرستوں کو چاہیے اپنے بچے بچیوں کا جوانی کے بعد جلد از جلد نکاح کرنے کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں ہے الدنیا متاع، کہ دنیا ایک متاع ہے، فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ وخیر متاعها المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اس لیے نکاح میں جلدی بھی کریں اور نکاح میں بنیاد دینداری کو بنائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔